اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری بحث زکوٰۃ کے بارے میں شروع ہو رہی ہے۔ کل گزشتہ درس جو تھا 125 نمبر، اس میں زکوٰۃ کے احکام اور زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط بیان کی۔ آج ہماری بحث ہے گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کی زکوٰۃ وہ کس طرح نکالنی ہے۔ فرماتے ہیں گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کی زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ نصاب کی حد تک پہنچ جائے، اور ان کا نصاب 300 صاع ہے، جو ایک گروہ علماء کے بقول تقریباً 847 کلو ہوتا ہے۔ جس انگور، کھجور، جو اور گیہوں پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو، اگر کوئی شخص خود یا اس کے اہل و عیال اسے کھا لیں، یا مثلا وہ یہ اجناس کسی فقیر کو زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور نیت سے دے دیں، تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار استعمال کی ہو اس پر زکوٰۃ دیں۔ فرماتے ہیں اگر گیہوں، جو، کھجور اور انگور پر زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد ان چیزوں کا مالک مر جائے تو جتنی زکوٰۃ بنتی ہو اس کے مال سے دینی ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ شخص زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے مر جائے تو ہر وہ وارث جس کا حصہ نصاب تک پہنچ جائے، ضروری ہے کہ اس کے اپنے حصے کی زکوٰۃ خود ادا کرے۔ جو شخص حاکم شرع کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے پر مامور ہو، وہ گیہوں اور جو کے کھلیاں میں بھوسا اور دانہ الگ کرنے کے وقت اور کھجور اور انگور کے خشک ہونے کے وقت زکوٰۃ کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر مالک نہ دے اور جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہو وہ تلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔ فرماتے اگر کسی شخص کے کھجور کے درخت، انگور کے بیلوں یا گیہوں اور جو کے کھیتوں کی پیداوار کا مالک بننے کے بعد ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، ضروری ہے کہ ان پر زکوٰۃ دے۔ اگر گیہوں، جو، کھجور، انگور پر زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد کوئی شخص کھیتوں اور درختوں کو بیچ دے تو بیچنے والے پر ان اجناس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور جب وہ زکوٰۃ ادا کر دے تو خریدنے والے پر کچھ واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گیہوں، جو اور کھجور یا انگور خریدے اور اسے علم ہو کہ بیچنے والے نے ان کی زکوٰۃ دے دی ہے، یا شک کرے کہ اس نے زکوٰۃ دی ہے یا نہیں، تو اس پر کچھ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر اسے معلوم ہو کہ بیچنے والے نے ان پر زکوٰۃ نہیں دی تو ضروری ہے کہ وہ خود اس پر زکوٰۃ دے، لیکن اگر بیچنے والے نے اسے دھوکہ دیا ہو تو وہ زکوٰۃ دینے کے بعد اسے رجوع کر سکتا ہے اور زکوٰۃ کی مقدار اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر گیہوں، جو، کھجور اور انگور کا وزن تر ہونے کے وقت نصاب کی حد تک پہنچ جائے اور خشک ہونے کے وقت اس سے حد سے کم ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص گیہوں، جو اور کھجور کو خشک ہونے کے وقت سے پہلے خرچ کرے تو اگر وہ خشک ہو کر نصاب پر پوری اترتی ہوں تو ضروری ہے کہ ان کی زکوٰۃ دے۔ کھجور کی فرماتے ہیں 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے جو پہلا قسم ہے وہ جسے خشک کھایا جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ کا حکم بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 2 وہ رطب، پکی ہوئی رسدار ہونے کی حالت میں کھائی جاتی ہے۔ نمبر 3 وہ کچی ہی کھائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں دوسری قسم کی مقدار اگر خشک ہونے پر نصاب کی حد تک پہنچ جائے تو احتیاط مستحب ہے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ جہاں تک تیسرے قسم کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی وہ جو کچی ہی کھائی جاتی ہے۔ فرماتے جس گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کی زکوٰۃ کسی شخص نے دے دی ہو، اگر وہ چند سال اس کے پاس پڑی بھی
رہے تو ان پر دوبارہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر گیہوں، جو، کھجور اور انگور کی کاشت بارانی یا نہری زمین پر کی جائے یا مصری زراعت کی طرح انہیں زمین کی نمی سے فائدہ پہنچے تو ان پر زکوٰۃ 10واں حصہ ہے، اور اگر ان کی سینچائی جھیل یا کنویں وغیرہ کے پانی سے بذریعہ ڈول کی جائے تو اس پر زکوٰۃ 20واں حصہ ہے۔ فرماتے ہیں اگر گیہوں، جو، کھجور اور انگور کی کاشت بارش کے پانی سے بھی سیراب ہو اور اسے ڈول وغیرہ کے پانی سے بھی فائدہ پہنچا ہو، اگر یہ سینچائی ایسی ہو کہ عام طور پر کہا جا سکے ان کی سینچائی ڈول وغیرہ سے کی گئی ہے تو اس پر زکوٰۃ 20واں حصہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ نہر اور بارش کے پانی سے سیراب ہوئی ہے تو ان پر زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ اگر سینچائی کی صورت یہ ہو کہ عام طور پر کہا جائے کہ دونوں ذرا سے سیراب ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ 7.5% ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اگر کوئی شک کرے کہ عام طور پر کون سی بات صحیح سمجھی جائے گی اور اسے علم نہ ہو کہ سینچائی کی صورت ایسی ہو کہ لوگ عام طور پر کہیں کہ دونوں ذرا سے سینچائی ہوئی ہے یا کہیں کہ مثلا بارش کے پانی سے ہوئی ہے، تو اگر وہ 7.5% زکوٰۃ دے تو کافی ہے۔ اگر کوئی شخص شک کرے اور اسے علم نہ ہو کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ذرا سے سینچائی ہوئی ہے یا یہ کہتے ہیں کہ ڈول وغیرہ سے ہوئی ہے، تو اس صورت میں 20واں حصہ دینا کافی ہے، اور اگر اس بات کا احتمال بھی ہو کہ عموماً لوگ کہیں کہ بارش کے پانی سے سیراب ہوئی ہے تب بھی یہی حکم ہے۔ فرماتے ہیں اگر گیہوں، جو، کھجور اور انگور بارش اور نہر کے پانی سے سیراب ہو اور انہیں ڈول وغیرہ کے پانی کی حاجت نہ ہو لیکن ان کی سینچائی ڈول کے پانی سے بھی ہوئی ہو اور ڈول کے پانی سے آمدنی میں اضافے میں کوئی مدد نہ ملی ہو تو ان پر زکوٰۃ 10واں حصہ ہے، اور اگر ڈول وغیرہ کے پانی سے سینچائی ہوئی ہو اور نہر اور بارش کے پانی کی حاجت نہ ہو لیکن نہر اور بارش کے پانی سے بھی سیراب ہو اور ان سے آمدنی میں اضافے میں کوئی مدد نہ ملی ہو تو ان پر زکوٰۃ 20واں حصہ ہے۔ اگر کسی کھیت کی سینچائی ڈول وغیرہ سے کی جائے اور اسے ملحقہ زمین میں کھیتی باڑی کی جائے اور ملحقہ زمین اس زمین سے فائدہ اٹھائے اور اس سے سینچائی کی ضرورت نہ رہے تو جس زمین کی سینچائی ڈول وغیرہ سے کی گئی ہے اس کی زکوٰۃ 20واں حصہ اور اسے ملحقہ کھیت کی زکوٰۃ احتیاط کی بنا پر 10واں حصہ ہے۔ والسلام علیکم۔